آج ہم جس بوتل کو بغیر سوچے سمجھے خرید لیتے ہیں، بہت شوق سے پیتے ہیں، کیا کبھی سوچا ہے آپ نے کہ یہ صرف ایک مشروب نہیں بلکہ دنیا کی سب سے طاقتور مارکیٹنگ اسٹریٹجی کی ایک مثال ہے۔ ایک ایسی کمپنی جس نے پانی، چینی اور رنگ کو ملا کر ایک ایسا برانڈ بنایا کہ لوگ ذائقہ نہیں بلکہ احساس خریدنے لگے۔ لیکن کہانی یہاں شروع نہیں ہوتی، کہانی شروع ہوتی ہے ایک تھکے ہوئے بیمار ڈاکٹر سے جو اپنی ناکامیوں سے لڑ رہا تھا۔ اس نے ایک ایسا سیرپ بنایا اس امید سے کہ شاید اس کی یہ دعا بکنے لگ جائے، اور پھر جو ہوا وہ سب جانتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ کوکا کولا کیسے بنی، سوال یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے ذہن میں اپنی جگہ کیسے بنائی۔ چلو دیکھتے ہیں اس راز کو بڑی نزدیکی سے۔ سال تھا 1886۔ امریکہ خانہ جنگی ختم ہو چکی تھی، مگر اس کے زخم ابھی باقی تھے۔ انہی زخموں میں ایک نام تھا جان پیمبرٹن۔ وہ صرف فارماسسٹ نہیں تھے، وہ جنگ میں زخمی ہو چکے تھے۔ اس کے جسم میں درد رہتا تھا اور اس نے اس درد سے بچنے کے لیے نشہ آور دوائیوں کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ کچھ سوچوں کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا، کیونکہ اس کی عمر گزرتی جا رہی تھی اور اس کا کاروبار بھی ڈوب رہا تھا اور اب اس کی صحت بھی خراب رہنے لگ گئی تھی۔ ایسے وقت میں انہوں نے ایک آخری کوشش کی۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ ایک ایسی چیز بنائی جائے جو توانائی بھی دے، درد کم کرے اور بازار میں بک بھی جائے۔ اس زمانے میں اس طرح کی دوائیاں بہت عام تھی، لوگ بغیر تحقیق کے ہر نئی دوا آزما لیتے تھے۔ پیمبرٹن نے کوکا کے پتوں اور کولانٹ کو ملا کر ایک سیرپ تیار کیا۔ کوکا کے پتوں میں قدرتی اسٹیمولنٹ اثر ہوتا ہے جبکہ کولانٹ میں کیفین کا اثر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ دوا دماغ کو چست بھی کرے گی اور جسم کو سکون بھی دے گی۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات تو یہ تھی کہ شروع میں اس کا نام کوکا کولا نہیں تھا بلکہ وہ اسے صرف انرجی ڈرنک کے طور پر بیچ رہے تھے۔ جب اس سیرپ کو فارمیسی میں سوڈا واٹر کے ساتھ ملا کر پیش کیا گیا تو لوگوں کو اس کا ذائقہ بہت پسند آیا، یعنی جو مکسچر اتفاق سے بنا وہی اصلی ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ سوچو اگر اس دن اس سیرپ نے سوڈا کی جگہ پانی ملا دیا جاتا تو شاید آج دنیا کی سب سے بڑی کمپنی وجود میں نہ آتی۔ پیمبرٹن کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ تاریخ لکھ رہے تھے، لیکن وہ اس وقت صرف اپنی بقا کی جنگ کر رہا تھا، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ کوکا کولا کی بنیاد کسی بزنس مین یا ماسٹر مائنڈ نے نہیں رکھی، جبکہ اس کی بنیاد ایک زخمی، پریشان اور مالی مشکلات میں گھرے انسان نے رکھی تھی۔ جان پیمبرٹن اپنی بیماری اور مالی مشکلات کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ میں کیا خزانہ ہے۔ انہوں نے دھیرے دھیرے اپنی کمپنی کے شیئرز بیچنے شروع کر دیے، اور یہاں کہانی میں داخل ہوتا ہے ایک نیا کردار، ایسا کینڈلر۔ ایسا کینڈلر کوئی سائنٹسٹ نہیں تھا، نہ ہی اس کے پاس کوئی فارمولا تھا، لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی اور وہ تھی ویژن۔ اس نے صرف سیرپ نہیں خریدا بلکہ اس نے ایک پاسبلٹی خریدی۔ اس زمانے میں بازاروں میں درجنوں ڈرنکس موجود تھے، سوال یہ تھا کہ کوکا کولا ان سب سے الگ کیسے ہوئی۔ یہاں سے ہی اصل گیم کا آغاز ہوا۔ ایسا کینڈلر نے فیصلہ کیا کہ لوگ ٹیسٹ سے نہیں بلکہ اس کے بار بار استعمال سے یاد رکھتے ہیں۔ اس نے ہزاروں فری کوپنز بانٹے، لوگوں کو کہا کہ جاؤ فارمیسی سے ایک گلاس جا کر مفت پیو۔ سوچو اس دور میں مفت پلانے والا کتنا یونیک کنسپٹ ہوگا۔ پھر اس نے ایک اور چال چلی، اس نے کوکا کولا کا لوگو ہر جگہ چھاپ دیا، گھڑیوں پر، کیلنڈرز پر، دیواروں پر، دکانوں کے باہر۔ لوگ جہاں دیکھتے کوکا کولا ہی نظر آتا۔ یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جب کوئی چیز بار بار نظر آئے تو ہر وقت دماغ اسے ہی سوچتا ہے اور اسی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس نے صرف ڈرنک نہیں بیچی، اس نے لوگوں کے ذہن میں جگہ بنائی۔ اب اس نے ایک اور فیصلہ کیا جو اس کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا، اس نے بوٹلنگ رائٹ الگ کر دیے۔ مطلب مختلف شہروں میں لوگ خود فیکٹری لگا کر کوکا کولا بنا سکتے تھے، مگر برانڈ اور فارمولا مرکزی کمپنی کے پاس ہی رہے گا۔ یہ بات جتنی رسک والی تھی اتنی ہی مستقبل کے لیے طاقتور بھی تھی، اور یہاں سے ہی کوکا کولا دنیا میں مقبولیت حاصل کرتی گئی۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ کوکا کولا پوری دنیا میں کیسے پھیلی؟ دوسری جنگ عظیم میں جب دنیا جل رہی تھی، ملک ٹوٹ رہے تھے، سب کچھ تباہ ہو رہا تھا اور کروڑوں لوگ اس جنگ میں داخل ہو چکے تھے،
ऐसे वक्त में कोका कोला के सदर रॉबर्ट वुडरफ ने एक फैसला किया कि जहां भी अमेरिकी फौजी जाएंगे वहां इन्हें कोका कोला दस्तयाब होगी, चाहे कितना ही खर्च क्यों ना हो। सोचो, जब दुनिया तबाह हो रही थी, लोग बेघर हो रहे थे, हर तरफ जंग का माहौल था, इकोनॉमी तबाह हो रही थी, इस वक्त एक जाना पहचाना नाम कोका कोला इनकी मदद के लिए इनके साथ था। ये फैसला जज्बाती तो था, लेकिन इसी फैसले ने तारीख बदल दी। अमेरिकी फौज जहाँ गई वहाँ कोका कोला की फैक्ट्रियाँ बनी। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर जगह कोका कोला फैल गई। आखिर जंग खत्म हो गई, लेकिन वो फैक्ट्रियाँ वहीं कायम रही। और फिर इस तरह कोका कोला ने बगैर इश्तिहार के, बगैर शोर के दुनिया भर में अपनी जड़ें गाड़ दी और इसने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। आहिस्ता आहिस्ता कोका कोला अमेरिकन लाइफस्टाइल की अलामत बन गया। आजादी, खुशी, जिंदगी, ये सब इसके साथ जुड़ गई। जंग के जमाने में लोग कोका कोला को सियासी अलामत समझते थे, लेकिन कोका कोला ने इसकी वजह से पूरी दुनिया में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। आज अगर हम किसी से पूछते हैं कि कोका कोला क्यों कामयाब है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि इसका टेस्ट अलग है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि दुनिया में दर्जनों सॉफ्ट ड्रिंक्स है। कुछ ऐसी भी हैं जिनका जायका मिलता जुलता है, जैसे कि पाकिस्तान में गोरमे और कोला नेक्स। तो फिर सवाल ये है कि अरबों डॉलर की ये कंपनी सिर्फ टेस्ट पर कैसे खड़ी रह सकती है? तो इसकी असल ताकत इसकी सोच है। कोका कोला ने खुद को कभी सिर्फ मशरूब के तौर पर पेश नहीं किया, इसने खुद को खुशी के लम्हों से जोड़ा। इश्तिहारों में, हंसते हुए चेहरों में, दोस्तों की महफिलों में, फैमिली के डिनर में, खेल के मैदानों में, हर जगह एक ही पैगाम दिया कि अगर खुशी का लम्हा है तो कोका कोला भी है। यानी लोग इसे सिर्फ पीने के लिए नहीं, बल्कि कोका कोला उनके अंदर बस गया था। साइकोलॉजी के मुताबिक जिस चीज को जिसके साथ बार बार जोड़ा जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ खुद ब खुद जुड़ने लग जाती है, और यही काम कोका कोला ने किया। फिर चाहे सेहत पर बात हो, इस पर बेजा तनकीद हो, इनका ब्रांड इतना मजबूत हो गया कि अब ये गिरता ही नहीं। इसने एक और काम ये किया कि जिस मुल्क में है खुद को इसके अंदाज में ढाल लिया। जैसे पाकिस्तान में है तो इश्तिहार पाकिस्तानी अंदाज में, जिस मुल्क में है उसके त्योहार, उसकी रवायात के हिसाब से खुद को बदल लिया, और इसीलिए ये हर तरह के लोगों में मशहूर हो गया। तो मतलब ये कि ये बड़ी कंपनी सिर्फ चीज नहीं बेचती, बल्कि ये नैरेटिव बयान करती है, वो खुशी बेचती है। और शायद कोका कोला एक कंपनी नहीं बल्कि एक सिंबल बन गई है। एक जख्मी फार्मिस्ट की छोटी और आखिरी कोशिश कैसे एक आलमी निजाम बदल गई। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। गुड बाय।